اس وقت جو مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کو ریویو کیا اور ساتھ میں میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں انہوں نے مانیٹری پالیسی کے اوپر اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ دیا. اور ڈیسیژن شیئر کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ انہوں نے پرٹیکولرلی انفلیشن اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا تھا اس کو دیکھا اور اس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو دیکھا اور اس میں یہ نوٹ کیا کہ اس وقت ہمارا انفلیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے اس میں. اور لاسٹ منتھ کا جو انفلیشن نمبر تھا وہ 12.6% تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2023 کے مئی میں یہ سب سے ہائی نمبر اس کا 38% تھا. تو 38% سے یہ مئی 2023 سے کم ہونا شروع کیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پچھلے مہینے یہ 12.6% پہ آ گیا. اور گوئنگ فارورڈ جو ہماری اسیسمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ بھی انہوں نے اس کو ریویو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہم نے جو اپنا جو ایوریج انفلیشن کا جو رینج دیا ہوا تھا جیسا کہ آپ کو یاد ہو اگر تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سال جو ہے یعنی جو مالی سال جو ختم ہوا ہے اس میں انفلیشن جو ہے وہ 23 سے 25% کے درمیان رہے گا. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق انفلیشن کا جو ایوریج جو پچھلے سال کا تھا وہ 23.4% رہا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی اور دوسری چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے ریویو کی اور اس کے بعد جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس ڈیسیژن کے بیس پہ کہ ہم کرنٹ اس میں پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کریں گے جس کے نتیجے میں پالیسی ریٹ جو اس وقت جو 20.5% تھا وہ کم ہو کے 19.5% ہو گیا. تو اور یہ اگلی مانیٹری پالیسی تک رہے گا. اس کے بعد سپتمبر میں پھر دوبارہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اگلی ڈیولپمنٹس جو ہے ریویو کی جائیں گی اور اس کی لائٹ میں فردر ڈیسیژن لیا جائے گا. اب اس وقت جو پالیسی ریٹ کو 20.5% سے کم کر کے 19.5% کر دیا اور یہ کل سے جو ہے وہ ایفیکٹو ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بیسس جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو انفلیشن کم ہو رہا ہے, دوسرے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو نمبر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو سال ختم ہوا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نیچے آیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مالی سال 22 میں $17.5 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ, جو پچھلے سال 2023 کا سال تھا اس میں کم ہو کے تو یہ $3.3 بلین ہو گیا تھا. تو اس سال جو ہے وہ نمبر صرف جو ہے وہ $700 ملین ہے اور $700 ملین جو ہے وہ 0.2% آف GDP جو ہے وہ آتا ہے. پچھلے سال یہ کوئی 1% آف GDP تھا اور اس سے پچھلے سال 2022 میں 4.7% آف GDP تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہیں ان میں بھی کافی بہتری آئی ہے. پچھلے سال جون کے اندر ہمارے ریزرو جو ہے جون 2023 میں $4.4 بلین تھے, 4 بلین سے تھوڑے اوپر, جو اس سال کے جون میں 24 میں بڑھ کر $9.4 بلین ہو گئے. تو اس میں تقریباً 5 بلین کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو امپورٹس ہیں اس کو اوپن کر دیا ہے اور ہر طرح کی امپورٹس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری فورن ایکسچینج کی پیمنٹس ہیں وہ بھی ٹائملی بیسس پہ ہو رہی ہیں. ہم نے ساری ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس سال کے دوران جو تھی وہ بھی اس میں ایز پر ہماری جو میچورٹی تھی اس کے مطابق کی ہے. اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. تو ان سب ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے کمیٹی نے یہ 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب میں 2 چیزیں آپ کے ساتھ 2 سے 3 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے کویسچنز آنسر ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک فورن انویسٹرز کے پرسپیکٹو سے ایک بڑا کنسرن تھا
کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے. وہ بینکس کے پاس لیکوڈٹی کے ایشوز تھے تو اس میں پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے اس میں کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا. تو ابھی بینکس نے وہ سارے کے سارے ڈیویڈنڈز اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو ری پے کر دی, ان کی ریپیٹریشن الاؤ کر دی, اور سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ ڈیو تھا یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. تو پچھلے سال کے اندر آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال جو مالی سال 2024 ختم ہوا ہے اس میں ٹوٹل $2.2 بلین کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں. یہ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ صرف 300 ملین کے قریب تھا. تو اس میں تقریباً 7 ٹائمز جو ہے 7 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے. تو اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا, لیکن چونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا تو اس لیے وہ سب پرافٹ ریپیٹریشن کے باوجود اور ساری ڈیٹ سروسنگ اور سب کرنے کے بعد انٹرسٹ پیمنٹس کرنے کے بعد بھی ہمارا صرف 700 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری پیمنٹس ہیں جس میں کہ ایئر لائنس کی پیمنٹس ہیں, رائلٹیز پیمنٹس ہیں, ٹیکنیکل فیس کی پیمنٹس ہیں, اس میں بھی کافی بہتری لے کے آئیں تاکہ جائے. اور اس سب کے کرنے کے ساتھ اکاؤنٹس ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امپرومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک جو امپورٹ ریلیٹڈ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اینالسٹ بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں یا اس طرح کی بات ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے سینٹرل بینک کی طرف سے کسی قسم کی اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. سب امپورٹس جو ہیں وہ اپنے جیسے کمرشل امپورٹس ہیں یا دوسری امپورٹس ہیں, جو بھی امپورٹر اس میں امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے, اور بینک کو اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن وہ کر سکتے ہیں بغیر اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کے اور بغیر ہماری کسی کلیئرنس کے. اور یہ اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا امپورٹ کا ٹوٹل جو بل ہے منتھلی بل وہ گریجولی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو پچھلے سال 3.5 بلین کے قریب پر منتھ امپورٹس ہوتی تھی, اس وقت جو پچھلے مہینے جون 2024 میں یہ 4.9 بلین کی امپورٹس ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 3.5 بلین سے 4.9 بلین تقریباً 1.4 بلین کا اس میں منتھلی اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ فرسٹ کوارٹر آف 2023 کا جو فسکل ایئر ہے, جولائی ٹو سپتمبر 2022, اس وقت یہ امپورٹس جو ہیں ایوریج جو منتھلی امپورٹس تھی $5.5 بلین تھی, اور اس $5.5 بلین میں آئل امپورٹس جو ہیں وہ $2.3 بلین تھی, اور دوسری جو امپورٹس ہیں نان آئل وہ $3.2 بلین تھی. تو اس میں ہماری آئل امپورٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. بٹ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کوارٹر 23 سے جو آئل امپورٹس $2.3 بلین تھی وہ کم ہو کے آہستہ آہستہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے کوارٹر میں صرف جو ہے وہ $1.4 بلین ہوئی. تو تقریباً $900 ملین کی آئل امپورٹس میں کمی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی ہے, دوسرا ہماری والیوم آف جو آئل امپورٹس ہے اس میں پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کی اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے اس کی وجہ سے, اور ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے انفلوز بہتر ہوئے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس کا لیول بڑھنے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا ہے. تو جو نان آئل امپورٹس ہیں جو کہ پہلے 2.2 بلین پہ چلی گئی تھی, وہ پچھلے مہینے جو آپ سمجھیں کہ 3.2 بلین پہ تھی. تو 3.2 بلین تقریباً 1 بلین کا نان آئل امپورٹس میں اضافہ ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرپلس میں رہا ہے. صرف مئی اور جون میں اس میں ڈیفیسٹ آیا, اور اس کی بھی مین ریزن جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ اور ڈیویڈنڈ کی زیادہ پیمنٹس تھی. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ہماری جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسیسمنٹ ہے اگلے سال کے لیے
کہ ہم اگلے سال کے جو ابھی مالی سال شروع ہوا ہے 2025، اس میں ہم کیا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا جو ہے وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے کوشچنز جو ہے وہ ہوں گے. تو جو کمیٹی نے جو آج ڈسکس کیا ہے اور آن دی ریکمنڈیشن آف دی اسٹیٹ بینک ٹیم جو ہم نے فائنل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے یہ جو سال شروع ہوا ہے مالی سال، اس میں ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے جو کہ ختم ہونے والے سال میں 2.4% تھا، تو اگلے سال میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہے گا. 2.5% سے 3.5% فار دی فسکل ایئر 2025. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی کمی آئی ہے اور یہ جی ڈی پی کا صرف 0.2% تھا. یہ اس سال میں جو سال شروع ہوا اس میں 0 سے 1% کے درمیان رہے گا. تو اس میں بھی یہ ہم رینج دیتے ہیں پہلے کی طرح اس دفعہ بھی، تو اس لیے ہم 1% کی رینج دے رہے ہیں کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا اور اس کا جو ایبسولوٹ نمبر ہے وہ یہ 4 بلین سے نیچے رہے گا. تیسرا نمبر جو ہے وہ انفلیشن کا ہے. انفلیشن جو ہے وہ پچھلے سال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ 23.4% کی ایوریج تھی. اگلے سال کے لیے ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پورے سال کا ایوریج انفلیشن جو ہے پورے سال کی ایوریج جو ہے وہ یہ 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ میں اس کے جو ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے وہ بھی اس کو بھی ہم اچیو کرنے کے لیے مختلف ایکشنز لے رہے ہیں. اور میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہمارا جو پہلے تھا وہی ہے 5 سے 7% کے درمیان. تو انشاءاللہ 5 سے 7% کا میڈیم ٹرم ٹارگٹ اچیو کریں گے اور ساتھ میں انفلیشن کا لیول اس مالی سال کے لیے جو ابھی شروع ہوا ہے اس میں 11.5 سے 13.5% کے درمیان اس کو رکھیں گے. تو اس کے ساتھ میں نور صاحب آپ کوشچنس. Government borrowing is generally sticky in Pakistan, so does the central bank foresee a rise in government borrowing as rates ease further, which will eventually raise inflation? So has this been taken account when making your inflation expectations? And what does this mean for the banking sector, which you've already highlighted in the statement, but what does this mean for the banking sector, which is heavily exposed to government lending? And it's also said that it's done through the state bank OMOs. The second question is, we've essentially turned into a rollover economy with most of our external financing needs being linked to rollovers. Like whenever we do ask you a question about them, you do at first mention, oh, we've got rollovers here and then this is what we have to pay and we can pay that out. So what is the position for the new fiscal year and how long does the central bank project us to stay on this rollover strategy? Thank you. سر ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں. کاشف منیر صاحب آپ اگر سوال پوچھ لیں. السلام علیکم گورنر صاحب. میرا کہا کہ جو آئل امپورٹ بل ہے اس میں $900 ملین کی کمی آئی ہے. تو انٹرنیشنلی آپ نے کہا ریٹ بھی کم ہوئے ہیں, تو اتنے ریٹ کم ہو گئے ہیں یا اس میں بڑا فیکٹر جو ایرانی اسمگل ڈیزل اور پیٹرول ہے اس کا بھی فیکٹر جو ہے وہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے, کیونکہ ٹیکسز تو ہمیں وہیں سے ہی دینے پڑتے ہیں. اگر امپورٹ بل کم ہوا ہے تو کیا اسمگلنگ بڑھ گئی ہے, یہ بتا دیجیے. ساتھ آپ نے بتایا کہ مہنگائی پچھلے سال 23.24% تھی اور اس سال جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ 11.5 سے 13.5% کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس طرح جو بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان برپا ہے, تمام ایکسپورٹر سے لے کر تمام ٹریڈ یونین جو ہے وہ ہڑتال کر رہی ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ آپ کے پاس کون سا چراغ ہے جس میں آپ کو مہنگائی کم ہوتی دکھ رہی ہے؟ اگر اتنی ہی کم ہوتی دکھ رہی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 1% شرح سود کیوں کم کی ہے؟ زیادہ کم کر دیتی یا IMF کا دباؤ تھا؟ تھینک یو. چلو اس کے جواب دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے اور یہ اور لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا. تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, پھر میں باقی کویشچنس پہ بھی بات کرتا ہوں. تو اس سال کے لیے پچھلے سال کا پہلے جیسے کہ آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب ہم نے جولائی میں پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ڈیٹ ابلیگیشنز جو ہوں گی, جو ری پیمنٹس ہم نے کرنی, وہ 24.5 بلین ہیں پچھلے سال. اور الحمدللہ وہ جو بھی اس میں انٹرسٹ اور پرنسپل پیمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ان کی ری پیمنٹ ہوئی, یا جہاں پہ کہ بائی لیٹرل تھا تو اس کا رول اوور ہوا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے
کہ اس وقت بھی لوگوں کے بہت کنسرن تھے کہ ہمارے پاس فائنانسنگ نہیں ہے اور ہم اس کی ڈیٹ اوبلیگیشنز پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر رہے ہیں. جو مختلف لوگوں کے مختلف کنسرنس تھے. تو ایکچولی جو سال کا جو ابھی اختتام ہوا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر ڈیٹ پیمنٹ جو ہماری تھی وہ آن ٹائم ہوئی. اس میں کسی ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں ہوا. وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ ہو یا پرنسپل کی پیمنٹ ہو, وہ گورنمنٹ کی پیمنٹ ہو, کسی پبلک سیکٹر اینٹی کی پیمنٹ ہو یا ایون پرائیویٹ جو کارپوریٹ اینٹیز کی ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹس ہوں, تو وہ سب کی سب آن ٹائم ہوئی اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا. اور اس کے باوجود ہمارے ریزروز جو ہے وہ 4.4 بلین سے 9.4 بلین پہ ہوئے. اس میں 5 بلین کا اضافہ ہوا اور یہ بھی بڑے کوالٹی ریزروز ہیں, اس لیے کہ یہ ہم نے کہیں سے بارو کر کے ریزرو بلڈ اپ نہیں کیے. یہ ہم نے اپنے انٹرنل جو جنریشن آف فارن ایکسچینج ہے مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے ان کو انکریز کیا ہے. تو یہ ہم نے کسی کو واپس نہیں دینے, یہ ہمارے اپنے ریزروز ہیں جو کہ ہم نے بلڈ اپ کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو یہ بہت امپورٹنٹ میرا خیال پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو بھی اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ریزروز جو بلڈ اپ ہوئے ہیں یہ کوئی بورنگ اس میں نہیں شامل, ہمارے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ اس کے ذریعے ہم نے ان کو انکریز کیا ہے. اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے, اوبیسلی ہم اس میں مختلف سورسز ہیں ڈیٹا ہمارے پاس, جو منسٹری آف فائنانس کا بھی ہے, منسٹری آف جو ہمارا اکنامک افیئرز ڈویژنز ہیں اور اسٹیٹ بینک کے اپنے جو ڈپازٹس اور اس کی ریپیمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ IMF ریلیٹڈ پیمنٹس ہیں. تو یہ سب ہم نے ملا کے جو ایک اسٹیمیٹ کیا ہے وہ $26.2 بلین ہے, جس میں کہ $4 بلین جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اور 22 بلین سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ پرنسپل پیمنٹ ہے. اور یہ ہم نے اگلے سال کے اندر جو ہے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, فارن ایکسچینج ڈیٹ کی, فارن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں سے اچھی چیز یہ ہے کہ $3 بلین جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے. $2 بلین آلریڈی رول ہو چکا ہے جس کے ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے, اور $1.1 بلین ہم نے جولائی میں ری پے کر دیا ہے. تو اس لیے جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس میں اب $23 بلین جو ہے وہ تقریباً ری پیبل ہوگا, جس میں سے کہ $3.7 بلین انٹرسٹ ہوگا اور باقی کا جو ہے وہ پرنسپل ہوگا 20 بلین سے تھوڑا سا اوپر. تو جو ہم نے پورے اگلے سال کے اندر اب باقی کے 11 مہینوں میں جو پرنسپل ری پے کرنا ہے وہ تقریباً $20 بلین ہوگا اور باقی کا انٹرسٹ ملا کے تو ٹوٹل $23 بلین. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ریزروز اس وقت $9 بلین کے ہیں, 9 بلین سے اوپر. تو لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹوٹل جو میں نے آپ کو 26 بلین بتایا اس میں سے 12.3 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوگا بائی لیٹرل جو ہے, اور اس کے علاوہ 4 بلین کے کمرشل لونز ہیں جو اگین بائی لیٹرلی ارینجڈ لونز ہیں اور وہ بھی رول اوور ہوں گے. تو 16.3 بلین جو ہے وہ 26 بلین میں سے رول اوور ہوگا. باقی جو ہے وہ 10 بلین کا ٹوٹل ری پیبل اماؤنٹ ہے, اور اس 10 بلین میں سے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 بلین تو آلریڈی 1.1 بلین ری پے ہو چکا ہے, تو یہ 9 بلین ہے. جی میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ری پیبل اماؤنٹ تھا 26 بلین, اس میں سے 16 بلین سے 16.3 بلین جو ہے وہ یا تو وہ کمرشل لون, کمرشل بائی لیٹرل لون ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لون یا ڈپازٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے. تو یہ سب جو 16 بلین ہے یہ رول اوور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو لیس دین 10 بلین ری پیبل ہے, اس میں سے جو ہے وہ 1.1 بلین آلریڈی ہم ری پے کر چکے ہیں اس جولائی کے اندر. تو اب 9 بلین سے نیچے جو ہے وہ باقی کا جو ہے پورے سال کے اندر ری پے ہونا ہے, اور اس میں سے ہمارے پاس ریزرو اس وقت 9.1 بلین ہیں. تو ہمارے بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو سروسیبل ڈیٹ ہے فار کرنٹ فسکل ایئر وہ ہمارے ریزرو سے کم ہے. ہمارے ریزروز جو ہے وہ ہمارے ڈیٹ ری پیبل جو ہوگا سال کا اس سے زیادہ ہیں, اس وقت ہمارے پاس زیادہ ہیں. تو آپ آگے تو جو ہمارے پاس انفلوز آنے ہیں وہ ایڈیشنل ہونے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں ہماری فورن ڈیٹ سروسنگ میں ہمیں کوئی ایشو آئے گا تو آپ فیکٹس کو دیکھیں, جو ڈیٹا میں نے آپ کو پریزنٹ کیا اس کو دیکھیں, اور اس کی لائٹ میں دین دیکھیں
کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ٹو سروس فورن ڈیٹ جو ہے وہ پوری طرح اویلیبل ہے اور ہمیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر اگلے سال کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. جو دوسرا کویشچن تھا ریگارڈنگ آئل، ایک اور صاحب نے جو کیا تھا، جو ڈومیسٹک بورنگ ہے وہ ابویسلی وہ گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس کا سبجیکٹ ہے، تو آپ ان سے ریز کریے گا. ہمارے کیونکہ وہ ساری پلاننگ اس کی جو ہے نا وہ ان کے یہاں ہوتی. جو دوسرا کویشچن تھا آئل اور پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس، تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا بل جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر 2023 میں جو $2.3 بلین تھا، اور یہ آہستہ آہستہ کم ہو کے گریجولی کم ہوا ہے. وہ اس میں پرائس ریڈکشن از سگنیفیکنٹ اور کی کنٹریبیوٹر، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ امپورٹ والیوم بیکاز آف سلو ڈاؤن ان اکنامک ایکٹیویٹی، وہ والیوم بھی اس میں ریڈکشن آئی ہے. اور ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، تو میں اسمگلنگ کے فیکٹر کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا، وہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. بٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کا بل 2.3 بلین سے کم ہو کے اراؤنڈ 1.4 بلین ہے، تو $900 ملین پر منتھ کی اس میں ریڈکشن آئی ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے. حالانکہ ہماری جو نان پیٹرولیم نان آئل ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں ان کا لیول جو ہے تقریباً وہی ہے جو مڈ 2022 کے درمیان تھا، جو اس وقت $3.2 بلین نان آئل امپورٹس تھی. اس وقت بھی اس لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی ایوریج منتھلی امپورٹ جو ہے وہ $3.2 بلین ہے. اور جب منتھ آن منتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پچھلے منتھ میں جون کے اندر جو ٹوٹل امپورٹس تھیں وہ $4.9 بلین کی تھی، جو کہ سوا سال پہلے جو ہے وہ $3.5 بلین پہ چلی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ہماری امپورٹس کے اندر بھی انکریز آیا ہے، اور نان آئل امپورٹ میں خاص کر کے جو ہے وہ اس میں انکریز آیا ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اوور آل جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو اس وقت جو ایشوز تھے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں کافی بہتری آ گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو آخری جو سوال تھا انفلیشن ریلیٹڈ، تو دیکھیں انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک نہیں بناتا. وہ انفلیشن کے نمبرز تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پبلش کرتا ہے. تو یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اسٹیٹ بینک ہم تو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جو ایکچوئل جو نمبر پبلش جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک تھرڈ پارٹی ہے. تو آپ جو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کوئی نمبر ادھر ادھر دے دیے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ نمبر بالکل اتھینٹک نمبر ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ میں سے ہر ایک، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اینالسٹ ہیں، وہ اکنامک اینالسٹ جو ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اگر آپ اسیسمنٹس بھی دیکھیں تو مور اور لیس اسی رینج میں آ رہی ہیں جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے، کہ ہمارا اس سال کا انفلیشن جو ہے وہ 11.5 سے 13.5% کے درمیان ہم نے کہا ہے. بہت سارے اینالسٹ بھی کوئی اس کو 11 کہہ رہا ہے، تو کوئی 12 کہہ رہا ہے، تو کوئی 14 کہہ رہا ہے. تو اسی رینج میں وہ ویری کرتے ہیں، اور ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنی اسیسمنٹ وہ کر رہا ہے. تو اس میں کوئی نمبرنگ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ ہماری پالیسیز نے، اور خاص کر جو مانیٹری پالیسی ہے، اس نے اب اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. ہم شروع میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ نارملی 8 کوارٹر لگتے ہیں کہ جب مانیٹری پالیسی کا پورا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں انفلیشن کے اوپر. تو وہ 8 کوارٹر اب ہو گئے ہیں کہ ہم نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی سٹانس جو ہے وہ پچھلے 8-10 کوارٹر سے جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. اور اسی کا رزلٹ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے اینڈ پہ جو دوسرے پالیسی میئرز لیے گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے میئرز لیے گئے ہیں، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بٹ کی کنٹریبیوٹری فیکٹر از دی ٹائٹ مانیٹری پالیسی سٹانس، جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور مانیٹری پالیسی جس کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں یہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے، اور وی آر ہوپنگ کہ اس سال بھی اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. جی خالد صاحب، ساتھ والے رو میں 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، پلیز اگر ہیلپ کر
مائک لے لیں پلیز, اپنا تعارف بھی کرا دیں. ہو گیا جی. السلام علیکم جی. عمران ذاکر فائنینشیل ڈیلی سے. کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ نے ای وہیکلز انٹروڈیوس کیے ہیں, تو بڑے پیمانے پہ وہاں پر ای وہیکلز آ رہی ہیں. تو سندھ میں ایسا کچھ ہمیں سلسلہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر ای بائکس آئیں, کیونکہ ای بائکس جو ہیں وہ 40% ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ ایڈ کرتی ہیں کاربن کمپاؤنڈز انوائرمنٹ میں, اور آپ کو کلائمیٹ چینج افیکٹس کی صورتحال کا اور جو اس سے ڈیزاسٹر آتے ہیں اس کی جو سوشل کاسٹ ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے, جو کہ پاکستان کو جس سے بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اگر کائنڈلی آپ اگر کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کریں, جیسے کہ آپ نے ایک زمانے میں گرین فائنینسنگ کی بھی پالیسی تھی کہ آپ اس طرح کی وہیکلز جو ہیں سندھ میں کراچی میں بھی آئیں, تو شاید جو ماحولیاتی آلودگی ہے کچھ ذرا کسی حد تک کم ہو سکے. دو سوال اور لے لیتے ہیں جی پلیز. جی کامران چوہان اب تک نیوز سے. مولانا صاحب آپ نے فارن انویسٹمنٹ کی بات کی, تو ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری ہے وہ جتنی انہوں نے کمائی نہیں اس سے زیادہ منافع باہر لے گئے. جیسے کہ اگر فگرز کی بات کریں تو 2023-24 میں غیر ملکی سرمایہ کمپنی نے 2 ارب 21 کروڑ ڈالر کا منافع پاکستان سے منتقل کیا, جبکہ جو یہاں پر سرمایہ کاری ہے وہ 1.5 ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور ایک اور بہت عرصے سے ایک سوال آپ کے پاس ہے کہ وہ جو ڈالرائزیشن میں جو بینک انوالو تھے, لاسٹ مانیٹرنگ پالیسی پہ بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یہ لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. سر وہ کام ابھی تک جاری ہے, اس کی کوئی فائنڈنگ ہوئی, یا پھر یہ پاکستان میں بہت سارے پہلے ہی بہت پینڈنگ کیسز ہیں اور کمیشن اور کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, تو اس پر ذرا کائنڈلی ذرا آج تو کچھ بتا دیں. تھینک یو. ایک اور لے لیں. ایک سوال اور جی. جنید جی سر, مائی نیم از جنید, پبلک نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال ہے ایس ایم ایز کے حوالے سے, اور اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ایس ایم ایز کے لیے جو مارک اپ رکھا گیا ہے دیٹ از 6%, تو اس کی کیا انسینویشنز ہیں, خاص طور پہ جب مشینری جب بائی کی جاتی ہے لوکل امپورٹس کے حوالے سے جو بات ہے اس میں. سیکنڈلی یہ بتائیں کہ ایس ایم ایز کو فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک کی کیا اسٹریٹجیز ہیں فردر. تھینک یو سو مچ. جی سب سے پہلے جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو اس میں ویلیو جو ہے وہ ریڈکشن, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارا آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس ریلیٹڈ بل جو ہے وہ اس میں کافی کمی آئی ہے, اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, جیسا کہ ایک میں نے بتایا کہ اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو چونکہ تھوڑا اکنامک سلو ڈاؤن اور دوسری ریزننگ ہے اس میں الٹرنیٹ سورسز انرجی سورسز کا یوز بھی ہے, تو اس نے اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ای بائکس ہے یا فار دیٹ میٹر الیکٹرک وہیکلز ہیں, یا تھوڑا بہت ان کا بھی ابھی وہ بہت انیشل سٹیج پہ ہے, لیکن ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو یہ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب اس میں پالیسی کوئی اس سے ریلیٹڈ لے کے آنا اوبویسلی یہ گورنمنٹ کا اور بہت فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے, اور وہ اس میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر فوکس بھی کر رہے ہیں, اور تاکہ آئل کنزمپشن جو ہے اس کو کم کیا جائے. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ہمارا جو پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کا جو امپورٹ کا لیول تھا اس میں کمی آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس میں بہتری آئی ہے. جو ایف ڈی آئی ہے تو ایف ڈی آئی کے پچھلے سال کا جو پرافٹ اور ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز جو ہیں اس میں کافی کمی آئی تھی, اور 2023 کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ظاہر اس وقت فورن ایکسچینج لیکوڈیٹی کے پرابلم سے, اور جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں وہ اس وقت جو اپنے جو ڈیویڈنڈ اور پرافٹ ہے وہ لے کے نہیں جا پا رہے تھے. حالانکہ ان کو ٹائملی لے کے جانا چاہیے تھا, کیونکہ کوئی بھی فورن انویسٹر جب آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو بھی پرافٹ ہوگا اور جو ڈیویڈنڈ ہوگا وہ ٹائملی وہ لے کے جا سکے گا. لیکن اس وقت وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ٹائم پہ نہیں ہو سکا, اس میں ڈیلے آئے, اور اسی لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ جیسے ہی ہمیں اس کا فورن ایکسچینج سائڈ کی بہتری آئی تو سب سے پہلے ہم نے پرائرٹی بیسس پہ ان کے سب جو ہے وہ جتنے بھی پینڈنگ
थे बैंक्स के पास, तो हमने बैंक्स को कहा कि आप इनको जो है वो अलाउ करें और वो उनकी सब की रिपेट्रिएशन होगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त जो है वो एज ऑफ टुडे नॉट ए सिंगल claim for a proposal for repatriation of profit or dividend is pending with any other bank। जिसने भी अप्रोच किया है, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो वो सब के सब जो है वो अपना डिविडेंड और प्रॉफिट लेके गए हैं। और गोइंग फॉरवर्ड भी अब इंशाल्लाह बैंक्स के एंड पे हमने इसको उनको कहा है कि आप उनके टाइमली जो है वो प्रपोजल्स को प्रोसेस करें ताकि किसी फॉरेन इन्वेस्टर को उसमें कोई इशू नहीं आए। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपको पता है प्रॉब्लम था, जो कि हमने इसको पूरी तरह जो है वो रिजॉल्व ऑलरेडी कर दिया। फिर बैंक्स के जो एसएमई वाली बात है, तो एसएमई के ऊपर हमारी एक स्कीम आपको पता है एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम्स थी जो कंसेशनल फाइनेंसिंग थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम के तहत भी उसमें एसएमई रिलेटेड लोन्स हैं, तो वो स्कीम के फीचर हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जो भी बोरोवर जो उसका क्राइटेरिया मीट करता है तो वो उस स्कीम को अवेल कर सकता है। इसके अलावा जो है वो इस बजट के अंदर अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम एसएमईज़ के लिए अनाउंस की है और वो हमारी रिकमेंडेशन पे ही अनाउंस की है कि जिसमें कि हम जो है वो एसएमई का फाइनेंसिंग का जो करंट जो लेवल है इस वक्त जितनी आउटस्टैंडिंग है, इसको अगले 5 साल के अंदर हमने डबल करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। इस वक्त उसका आउटस्टैंडिंग लेवल कोई 550 बिलियन रुपए के करीब था। अगले 5 साल के अंदर इसको 1.1 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे और उसके लिए पहले साल में तकरीबन 100 बिलियन की एडिशनल एसएमई फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम जो है वो अप्रूव की गई है और उसका जो फॉर्मल जो है वो लॉन्च जल्द होगी। और उसके लिए जो भी बजटरी एलोकेशन उसकी रिक्वायर्ड थी वो गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो है वो उसकी एलोकेशन भी कर दी है। तो इंशाल्लाह ये स्कीम जो है वो एसएमई फाइनेंसिंग को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और लास्ट क्वेश्चन जो वो बैंक्स वाला है, तो ये इसका हम बहुत दफ़ा पहले भी जवाब दे चुके हैं। इसका हमने पूरा एनालिसिस करके उसमें जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो करके अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक की तरफ से हमने रेगुलेटरी साइड पे सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और इस पे अब बैंक्स जो है उसके बाद से हमने देखा है और उसको क्लोजली मॉनिटर भी किया कि बैंक्स जो है वो रेगुलेटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर रह के काम कर रहे हैं। उस वक्त अगर किसी ने रेगुलेटरी कोई वायलेशन की थी तो उनके ऊपर जो है वो स्टेट बैंक ने पूरा एक्शन लिया। जी और रेगुलेटरी साइड पे देखें, जो भी अगर कोई भी रेगुलेटरी वायलेशन होती है तो उसके ऊपर एक्शन होता है, तो वो एक्शन हमने कर दिया। अब उसका जो अगर कोई फिजिकल साइड की कोई चीज़ है तो वो आप उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछें। अच्छा जी सर, इजाज़त हो तो हम थर्ड राउंड ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं। आई कैन सी रेज हैंड, आई थिंक एरम आपसे भी ले लेते हैं। एरम ने पहले हाथ उठाया था। एरम साहिबा को फ़ोन दें सर। अच्छा ठीक सर। जी रमजादी फ्रॉम द न्यूज़। गवर्नर साहब, अभी आपने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स का एक एनालिसिस दिया था तो सर उसके साथ मैं सिर्फ पूछना ये चाह रही थी कि व्हाट्स द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन FY25 और सेकेंडली टुडे फिच हैज़ अपग्रेडेड पाकिस्तान रेटिंग और उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्व्स विल इंक्रीज टू कंट्रीज रिजर्व्स विल इंक्रीज टू $22 बिलियन इंक्लूडिंग गोल्ड। तो इस हवाले से सेंट्रल बैंक किस तरह देखता है रिजर्व पोजीशन? थैंक यू। रियाज एंडी साहब ने भी हाथ उठाया था। रियाज एंडी जियो न्यूज़ से। गवर्नर साहब, आपने कहा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये बताएं कि उसके साथ फिस्कल पॉलिसी किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सर एक सवाल और रहते हैं रिजवान जी। रिजवान समा टीवी से। मेरा सवाल ये है कि सबकी नज़रें जो है वो डॉलर पे लगी हुई है गवर्नर साहब। तो जैसा असेसमेंट है कहा जाता है कि IMF फोरकास्ट कर रहा है कि 324 का डॉलर। तो स्टेट बैंक की क्या असेसमेंट है इस हवाले से, करंट फिस्कल ईयर में क्या रहेगा? अच्छा, दूसरा आपने कहा कि 26 अरब डॉलर में से 16 अरब डॉलर के जो हमारे कर्जे हमें वापस करना है, लाइबिलिटीज़ है, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बाईलेटरल है, कमर्शियल है, डिपॉजिट हुए हुए स्टेट बैंक में।
تو باقی رہ جاتے ہیں صرف 10 ارب ڈالر, اس میں سے بھی 1.1 ارب ڈالر آپ نے دے دیے ہیں, تو 9 ارب ڈالر ہے, اس کے لیے انتظام ہے پورا ڈالرز کا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب دوسرا فریق اس میں انوالو ہے, ان کی انوالومنٹ ہے, اور اگر وہ نہیں مانتے اور آپ نہیں ریشیڈول ہوتے, بہت سے مطلب مسائل آ جاتے ہیں, آپ کی معاشی مسائل ہے, پولیٹیکل مسائل ہے آتے ہیں, اور وہ نئی قرضے ریشیڈول ہوتے, تو پھر اسٹیٹ بینک کا پلان بی کیا ہے, اس کی اسسمنٹ کیا ہے؟ اور تیسرے آپ نے کہا کہ ہم امپورٹان میں تو 7 ارب ڈالر کی ہر مہینے امپورٹ ہوتی ہے, لوگ کتے بلے کی خوراک بھی منگا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ اس کی بھی اجازت دے دی جائے گی؟ اور پھر وہی ہوگا کہ 84 اور 90 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں گے ہم سال میں, اور اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ اور ترسیلات ادھر ملا کے بھی نہیں پوری ہو سکے گا, اور پھر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے جانا پڑے گا. جی, سو اس پہ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے فورن ایکسچینج ریزروز کا لیول, تو نیکسٹ ایئر کے لیے ہمارا جو, جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہے گا, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ریزروز اس میں فردر بلڈ اپ کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انفلوز جو پلانڈ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہر سال جو ہے وہ ملٹی لیٹرلز کے اور دوسرے ہمارے انفلوز ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بھی اس کے ذریعے بھی انفلوز آئیں گے. اور ساتھ میں چونکہ ہماری اب ایکسٹرنل سائڈ کی سچویشن چونکہ کافی بہتر ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر یا اس سے پچھلے سال جو تھا, تو اس کے نتیجے میں ہماری جو اکنامک آؤٹ لک ہے اس میں کافی بہتری آئی. اور جسٹ آج ہی اگر آپ نے دیکھا ہو تو آلریڈی ایک ریٹنگ ایجنسی نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے آج. اور فار یور انفارمیشن, ہم تینوں بڑی ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے ایک ماہ میں ہمارا سب کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. ہم نے ان کو بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ پریزنٹیشنز دی ہیں, جو کہ ہمارے جو ریسنٹ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں اور جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو پوری طرح رسپونڈ کیا ہے. اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ اپنے انٹرنل ریویوز کے پروسیس میں ہے, جس میں سے ایک ریٹنگ ایجنسیز نے آج آلریڈی جو ہے وہ اپنا اسیسمنٹ جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہماری جو کمرشل بورنگ کی جو پرائسنگ ہے اور اس کی اویلیبلٹی ہے وہ اس میں بھی بہتری آئے گی. تو اس وقت جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ اگلے سال میں ہمارے ریزروز جو ہے وہ جون تک جو ہے کم از کم $13 بلین ہوں گے, جو کہ اس وقت $9.1 بلین ہیں. تو اس میں کم از کم $4 بلین کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس لیول تک تو ہم وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ابھی جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو انفلوز ہیں اور جو ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لیول جو ہے وہ اس کو ہم کراس کر لیں گے. دوسرا جو ہے وہ سوال آپ کا مونٹری اور فسکل پالیسی ریلیٹڈ, تو جس طرح مونٹری پالیسی میں ہم نے ٹائٹ سٹانس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور کمیٹی اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ کرتی ہے. اسی طرح فسکل سائڈ کے اوپر بھی فسکل کنسولیڈیشن کی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس وقت اس پچھلے سال میں پرائمری سرپلس جو ہے وہ بہت دیر کے بعد ہمارا جو ہے وہ پرائمری سرپلس آیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اوور آل جو فسکل ڈیفیسٹ تھا اس کو بھی کنٹین رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے میجرز لیے ہیں. اور اگلا جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس کے اندر بھی اس میں آپ کو ٹرینڈ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ فسکل کنسولیڈیشن کا سٹانس کنٹینیو رہے گا, اور گورنمنٹ نے ٹارگٹ جو جیسے کیا ہوا ہے کہ 2% کا پرائمری سرپلس جو ہے وہ اس سال میں اس کرنٹ فسکل ایئر کے اندر وہ اچیو کریں گے. تو یہ آپ کو اس سے آپ کو پوری طرح یہ ایک ریفلیکشن ملتی ہے کہ مونٹری اور فسکل سٹانس جو ہے وہ پوری طرح ان کوآرڈینیشن وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ بھی آپ کو جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی امپرومنٹ میں نظر آ رہا ہے. وہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہو, آپ کا انفلیشن ہو, آپ کی ایون گروتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ہمارا 2023 کا سال تھا اس میں ہماری گروتھ جو ہے 0.2% تھی, یہ جو ابھی سال ختم ہوا ہے اس میں 2.4% ہے, تو سگنیفیکنٹ انکریز آیا ہے. اگلے سال جو ہے وہ اسیسمنٹ یہی ہے کہ یہ ہماری جو ابھی میں نے جیسے کہا 2.5 سے 3.5% ہوگی, تو پچھلے سال کے نتیجے میں کے مقابلے میں اگلے سال اس میں مزید بہتری آئے گی. ظاہر ہے یہ اس میں فردر
انکریز کا ابھی ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارا گروتھ کا لیول زیادہ ہوگا تو بھی ہم امپلائمنٹ اور دوسری چیزیں کر پائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایگزسٹنگ اور جو ریسنٹ پاسٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، تو ایسا گروتھ کا لیول اچیو کرنا ہے کہ جو کہ سسٹینیبل ہو، اور اس میں پھر جا کے ہمیں وہ ریسٹرکشنز نہ لگانی پڑیں اور دوسرے ایسے ایکشنز نہ کرنے پڑیں جس کے نتیجے میں وہ گروتھ کام ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے گروتھ کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور یہ فسکل اور مونٹری پروڈنٹ فسکل اور مونٹری پالیسی سٹانس جو ہے اسی کے نتیجے میں ممکن ہو رہا ہے۔ جو دوسرا کوشچن تھا فارن ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ، تو اس میں ہماری پالیسی بہت ویل ڈیفائنڈ اور پبلکلی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ یہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہے، اس میں مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے نتیجے میں مارکیٹ ریٹ ڈٹرمن کرتی ہے، تو اس میں ہم کوئی بھی لیول جو ہے وہ سینٹرل بینک کی طرف سے ہم ڈیفائن نہیں کرتے، اس میں یہ نیچے جائے اوپر جائے، یہ جو بھی مارکیٹ اس میں ڈٹرمن کرے گی ڈپینڈنگ اپون دی اویلیبلٹی تو وہ ہوگا۔ تو چونکہ مارکیٹ کے اندر انفلوز بہت بہتر ہیں اس وقت، مارکیٹ میں فارن ایکسچینج لیکوڈیٹی بہت بہتر ہے، اور جتنی بھی فارن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹائملی میٹ ہو رہی ہیں، اور انفیکٹ مارکیٹ کے اندر سرپلس ہوتا ہے اکثر اوقات، اور جس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک بھی اپنے ریزرو بلڈ اپ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ سب جو ہے وہ مارکیٹ فنڈامنٹلز جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور ابھی فنڈامنٹل خاص کر پچھلے جو ہے وہ 8-10 ماہ سے بہت بہتر ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ جو رول اوور کی بات ہے، تو رول اوور جو ہے وہ جیسے جیسے ڈیو ہوں گے اس کے حساب سے وہ رول اوور ہوں گے۔ ابھی جو آپ نے دیکھا کہ یہ اس ماہ کے اندر جو ہے جولائی کے اندر $2 بلین کے رول اوور ڈیو ہوئے، اور وہ ٹائملی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے اور وہ ڈیسیژن ہو گیا۔ تو اسی طرح آگے بھی جیسے ڈیو ہوں گے، تو چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں جیسے جیسے ٹائم آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا رول اوور کا جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کمپلیٹ ہوگی۔ بٹ میں نے آپ کو ان پرنسپل جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 16 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوگا، اس میں 4 بلین کمرشل ہے اور باقی 12 بلین جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے۔ جو لاسٹ کویسچن تھا آپ کا امپورٹس کا، تو امپورٹس پہ میرا حال میں نے پہلے بھی کافی بات کر دی کہ امپورٹس کا جو لیول ہے وہ پچھلے ایک سال میں اس میں سگنیفیکنٹ امپرومنٹ انکریز آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ 3.5 بلین تھا، اس وقت جو لاسٹ منتھ تھا اس میں 4.9 بلین تھا، تو $1.4 بلین کی انکریز آئی ہے۔ تو ہماری طرف سے یہ بالکل مارکیٹ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ اگلے سال جو ہے وہ ہم امپورٹس میں کچھ فردر انکریز دیکھ رہے ہیں، لیکن جو امپورٹس میں انکریز ہے اس کے مقابلے میں ہمارے جو انفلوز ہوں گے، جو ریمیٹنسز کے اور ایکسپورٹس کے انفلوز ہوں گے وہ اس سے تھوڑے زیادہ ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اس ایڈیشنل امپورٹس کی فائنانسنگ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز کا لیول اگر آپ اس دفعہ دیکھیں پچھلے 4-5 ماہ کے اندر تو اس کا ٹرینڈ بہت بہتر ہے۔ ابھی یہ جولائی کے مہینے میں بھی اس کا جو ہماری جو ایوریج منتھلی ریمیٹنسز ہوتے تھے اس سے نمبر جو ہے وہ بہتر آئے گا۔ تو چونکہ ریمیٹنسز کا لیول بہتر ہے اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے انفلوز بھی ٹھیک ہیں، تو اس لیے جو اگر تھوڑا امپورٹس کے اندر انکریز آئے گا بھی، تو چونکہ ایڈیشنل انفلوز بھی ساتھ آ رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کی فائنانسنگ کا کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ پریشر نہیں ڈالے گا۔ جی